سہولت بھی دی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، سفر پر ہے، اور سفر سے مراد سفر شرعی ہے، سفر سے مراد سفر شرعی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن معاف نہیں ہے، بعد میں رکھنے پڑیں گے، بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ اب بیماری کون سی؟ بیماری سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مزید اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا مزید کیا ہے اس کی بیماری کے بڑھنے کے یا جسم کو، انسان کی باڈی کو نقصان پہنچنے کے چانسز ہیں۔ ہلکا پھلکا بخار آیا، ہلکی پھلکا سر میں درد ہوا، آدمی روزہ چھوڑ، نہیں، شدید بیماری کہ جس بیماری میں روزہ رکھنا مضر ہو جائے، ہلاکت کا سبب بن جائے، موت کا سبب بن جائے، یہ بیماری بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوں کہ پتہ لگا اگر رکھیں گے تو اور زیادہ بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر مزید اور روزے چھوٹیں گے، تو ایسی کنڈیشن میں کوئی ایسی زیادہ شدید بیماری ہے، اس وقت انسان روزہ چھوڑ دے، اور جب بیماری ٹھیک ہو جائے روزہ کنٹینیو رکھنا شروع کر دے۔ جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹیں گے ان کو عید کے بعد اگلے رمضان سے پہلے آپ کو قضا کرنا ہوگا، پورے سال میں کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں، بہتر یہ جلد از جلد ان کو قضا کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کس کنڈیشن کی بیماری میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے کم 78 کلومیٹر دور جائیں، اس ارادے کے ساتھ کہ 15 دن سے کم میں آپ کی واپسی ہو اپنے ملک۔ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک بندہ دلی میں رہائش پذیر ہے اور وہ دلی سے 150 کلومیٹر امروہہ مراد آباد پڑتا ہے، یہاں سے وہ جا رہا ہے کہ جی میں 4 دن جاؤں گا، 4 دن میں آ جاؤں گا، تو اب اس سفر میں اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے کہ سفر شرعی میں ہے، لیکن اس میں دیکھیں کنڈیشن ہے کہ ایک تو 14 دن سے کم کی نیت ہو، 14 دن کی نیت ہوگی تو مسافر کہلائے گا، اگر کسی بندے کی 15 دن کی نیت ہے تو مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کہلائے گا۔ اپنے شہر سے 78 کلومیٹر دور کتنا ہی ہو، کم سے کم 78 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کتنا ہی ہو تو، اور 15 دن سے کم کی نیت ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ مسافر کہلائے گا۔ 15 دن کی نیت ہوگی یا اس سے زیادہ کی نیت ہوگی تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کہلائے گا، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمت کر کے رکھ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے۔ رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو تو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ رمضان کا کوئی ایک بندہ روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، بغیر کسی مجبوری کے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے، تو ایک تو مجبوری ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، دیکھیے بیماری، سفر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، کہتے ہیں افتیا بالقلب، اپنے دل سے فتویٰ لو، دل بتا دیتا ہے کہ تم بیمار کس درجے کے ہو، دل بتا دیتا ہے کہ سفر میں تمہاری پریشانی کس درجے کی ہے۔ یہ جو دل ہے نا، سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، یہ آپ کو بتا دیتا ہے، الارم دے دیتا ہے کہ نہیں یار ایسی کوئی خاص بیماری نہیں، چلو رکھ لیتے ہیں، دل آپ کو خود بتا دے گا۔ جب شدید بیماری ہو دل کہے گا نہیں یار ابھی نہیں رکھنا ہے، تو سب سے بڑا مفتی ہمارا دل ہے، تو اس لیے چھوٹی موٹی بیماری، چھوٹی موٹی پریشانی پر روزہ نہیں چھوڑنا، واقعتاً کوئی شدید پریشانی ہے، شدید بیماری ہے تو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، چھوڑ کر آپ اس کی قضا ضرور کریں گے، قضا ضرور کریں گے۔ تو سفر شرعی 78 کلومیٹر دور اپنے شہر سے، اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہو کر 78 کلومیٹر دور آپ جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں، تو اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رکھ لیں تو یہ افضلیت پر عمل ہوگا، عزیمت پر عمل ہوگا، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ یہی مسئلہ بیمار کا ہے۔ تو اچھا، روزے کے احکام جو میں نے کہا تدریجاً آئے تھے، شروع میں 1 روزہ فرض تھا، جب رمضان آیا تو 30 روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد جب رمضان آیا تو شروع میں ایک حکم اللہ کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ، شروع میں ابتدائی اسلام میں، یہ اب کے لیے مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو سب کیا فدیہ دے دیں گے، روزہ کوئی نہیں رکھے گا۔ شروع میں مسئلہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو یہ تھا، کیونکہ ایک نئی چیز تھی، مشکل چیز تھی، تو اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے شراب کا معاملہ تھا، شراب پہلے حلال تھی، سارے لوگ شراب پیتے تھے، صحابہ بھی پیتے تھے، سب لوگ شراب پیتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے شراب کی حرمت آئی۔ پہلے یہ آیا کہ شراب جب آپ شراب پی لیں تو اس وقت نماز کے قریب نہ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، بس اتنا، یعنی نماز کے ٹائم کا خیال کرتے ہوئے شراب آپ پی سکتے ہیں۔ لیکن جب اس سے صحابہ رک گئے تو عام حرمت کا اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن نے عام اعلان کر دیا کہ اب شراب بالکل حرام ہے، چھونا بھی حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے۔ تو ایسے ہی روزے میں جو احکام تدریجاً آئے ہیں، شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کا دل نہیں چاہ رہا روزہ نہ رکھنے کا، نہ رکھے، اور 1 روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دے، یعنی ایک صدقۃ الفطر 1 روزے کے بدلے میں دے دے۔ یہ کیا ہے؟ آپشنل ہی تھا، یہ روزہ کمپلسری نہیں تھا، آپشنل تھا۔
کہ آپ رکھیں چاہے نہ رکھیں, نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے, ایک روزے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں دے دیں, پھر ایک روزہ چھوڑیں 2.25 کلو گیہوں دے دیں. لیکن اگلا حکم جب اسلام کا آیا نا, پھر اس کے بعد کمپلسری اللہ نے کر دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ اب کسی بندے کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے, چاہے وہ صاحب استطاعت ہو چاہے وہ غریب ہو, اسے روزہ رکھنا ہوگا. بس 2 کنڈیشن ایسی ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, ایک مریض ایک مسافر, اس کے بعد بھی انہیں روزہ رکھنا ہوگا.